बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जब से इमरान खान की हुकूमत गई है और नई हुकूमत आई है, शहबाज शरीफ साहब कुछ इस किस्म की मुश्किलात का शिकार हैं कि जैसे कि उनको उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी जल्दी हमारे हाथ में भी बटेरा आ जाएगा। और ना तो उस बटेरे के रहने का बंदोबस्त किया था, ना दाना पानी का बंदोबस्त था इनके पास, ना कोई ऐसा था कि ना इनको बटेरा पालना आता था कि बटेरे को सुधारते कैसे हैं, किस तरह से रखते हैं। इनके इनके हालात जो से हैं एवरी डे ख़राब हो रहे हैं। इनको ये अभी तक नहीं सूझा कि काबीना कैसे बनानी है। इन्होंने आज 34 रुकनी काबीना का हल्फ ले लिया। ये बड़ी मज़े बात है। दुनिया की तारीख के में अगर दुनिया में पे नज़र आ जाने जाए, जब से दुनिया बनी है, तो पाकिस्तान की ये जो हुकूमत है वो ऐसी है कि जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस, करप्शन के केसेस, वज़ीर आज़म समेत ये ऐसे केसेस हैं कि वज़ीर आज़म पूरा करप्शन में डूबे हुए हैं। उनके ऊपर तकरीबन 40 अरब का करप्शन का केस है और वो अपनी जान बचा रहे हैं। उनसे बात नहीं होती है, थर करके कांपते हैं, एक बात को 4 दफ़ा करते हैं, भूल जाते हैं। परेशानी इतनी है कि ये किस तरह से ख़त्म हो। उनको ये डर है कि किसी भी वक्त उनकी सीट पीछे तक खींच ना जाए। फिर जो उन्होंने काबीना बनाई, बड़ी मुश्किल से बनाई, मिन्नत तरले, लोग राजी नहीं हो रहे थे। फिर हर आदमी जो सा था, क्योंकि मफाद परस्त जब इकट्ठे किए जाते हैं तो वो फिर अब वो कहते हैं कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा माल बना लें। जो 5 साल में बनाना था, हमें जो 2 महीने 3 महीने मिलते हैं या 7 महीने 8 महीने मिलते हैं, उतना माल हम बना लें। और हमें वो चाहिए जिसमें जो वो वजारत चाहिए जिसमें मज़ेदार हो, जिसमें मलाई हो, दूध हो, खाने पीने की चीज़ हो। उसमें ऐसा ना हो कि हम आए और सूखे आए और सूखे चले जाएं। ऐसा नहीं हो, क्योंकि हमने बहुत वक्त लगाया है, बड़ी मेहनत की है 4 साल, और आपके पीछे पीछे साथ चलते रहे हैं। तो बहरहाल उन्होंने बंदरबांट कर दी है। 14 के करीब सीटें जो सी हैं वो वजारतें नून लीग को मिल गई हैं, इसमें राना सनाउल्लाह हैं, बहुत सारे और लोग हैं। फिर 9 के करीब जो सी हैं वो 9 मिली हैं उनको, पीपल्स पार्टी को कुछ इस तरह से, MGM को 2 सीटें, 2 वजारतें मिल गई। वो भी राजी नहीं है, राजी अभी भी कोई नहीं है, और ये चलनी भी कोई नहीं है, क्योंकि ये अपनी वजारतों को कैसे करेंगे, क्योंकि पब्लिक का रुझान जो है वो चेंज हो गया। अब 21 अप्रैल को इमरान खान ने मीनार पाकिस्तान पर जलसा करना है। उसकी तैयारी वो तो कर रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा तैयारी जो सी है हुकूमत कर रही है कि किस तरह से ना हो जलसा। उनको और तो कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि PTA जो है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी जो सी है, उसने कहा जी हमने उस दिन ना इंटरनेट की मरम्मत करनी है। कुछ 5-6 घंटे 7 घंटे जो है ना, हमने इंटरनेट को ठीक करना है, तो स्पीड उसकी कम हो जाएगी। मकसद सिर्फ ये है कि इंटरनेट को कम करने का मकसद है कि दुनिया में जो वो जलसा वो इतना बड़ा हो रहा है कि जितना कराची का जलसा बहुत बड़ा जलसा था, मैं समझता हूँ कि ये इतना बड़ा जलसा मैंने नहीं पहले कभी देखा कि किसी पार्टी ने इतना बड़ा पाकिस्तान में जलसा किया हो। बेनज़ीर का जलसा ज़रूर बड़ा होगा, लेकिन फिर भी इतना बड़ा नहीं था। लेकिन जो ये लाहौर का जलसा होने जा रहा है, ये शायद दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा जलसा हो। और वैसे तो हमारे चीफ जस्टिस साहब को 15,000 लोग नज़र आ रहे हैं कराची में, और जो इस्लामाबाद का जलसा था या पेशावर का जलसा था, ये 15,000 लोग इकट्ठे करते हुए इतराज़ात करते हैं। मेरा ख्याल है कि उनको दोबारा देखना चाहिए जलसा। शायद उन्होंने कोई और जलसा देखा होगा, PTA का जलसा नहीं देखा, इमरान खान का कराची का या पेशावर का या इस्लामाबाद का जलसा नहीं देखा कि वो जलसा जो था बहुत, उनको 15,000 लोग नज़र आए। मैं तो बड़ा हैरान हूँ, ये पता नहीं कौन सा जलसा लोगों ने उनको दिखाया। बड़ी ज़्यादती की है जिन्होंने भी किया है। कम अज़ कम सुप्रीम कोर्ट के जज को वो असल हकीकत ज़रूर बतानी चाहिए, जैसे वो लेटर के हकीकत बतानी चाहिए, इस तरह से जलसा भी दिखाना चाहिए उनको। तो वो उन्होंने कहा कि जी वो लोग बातें करते हैं, जब 15,000 लोग इकट्ठे करके, तो हमें भी बोलना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को कोई जवाब देने चाहिए, उनकी कलम की ताकत इतनी होनी चाहिए कि वो जो एक मारूफ फैसला करें, वही जो है वो बोले, वो फैसला उनका बोले। लेकिन अफसोस कि ये फैसला
بھی نہیں بولا اور فیصلے سے نظر آتا تھا اس فیصلے کے اندر وہ خوبصورتی نہیں آئی جو خوبصورتی سپریم کورٹ کے فیصلوں میں آنی چاہیے. اس کے فیصلے کے اندر ایک شان ہونی چاہیے. تو یہ پوری دنیا کے اندر ایک مذاق بنا جہاں بھی ہم خود بھی لوگوں سے ملتے ملاتے ہیں اور کینیڈینز جن کا جو پاکستانی کینیڈین نہیں جو یہاں کے کینیڈین ہیں انہوں نے بھی کہا کہ یہ کس قسم کی سپریم کورٹ ہے. بہرحال ہم تو سپریم کورٹ کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتے. ہماری سپریم کورٹ عظیم ہے اور بہت اچھے فیصلے کرتی ہے. ہم تو یہی کہیں گے لوگوں کو ہم تو اپنے سپریم کورٹ کے خلاف بات کریں. بہرحال اس وقت جو سی ہے اسٹیبلشمنٹ وہ الگ پریشان ہے. اسٹیبلشمنٹ پریشان کئی وجوہات کی بنا پہ ہیں. اس میں اسٹیبلشمنٹ نے جو کچھ کہا جو کچھ کیا وہ چاہتے تو حکومت کو بچا سکتے تھے. یہ جو بندے خریدے جا رہے تھے یہ بھی تو غیر قانونی تھا نا. یہ انہوں نے کیوں نہیں سوچا کہ یہ جو لوگ خرید رہے ہیں لوگوں کو بند کر رہے ہیں سیکیورٹی فورسز کا کام کیا ہوتا ہے ایجنسیز کا کیا کام ہوتا ہے. ان کا کام بھی یہی تھا کہ آپ اگر وہ غلط کر رہے تھے تو آپ ان کو پکڑتے کہ بھئی یہ کس طرح سے ہو رہا ہے جعل سازی کیوں اور یہ پیسہ کیوں دے کے خرید رہے ہیں. تو یہ بھی تو ان کا کام تھا نا. ایجنسیز کا کام ہوتا ہے جو سیکرٹ فورسز ہوتی ہیں وہ یہ دیکھتی ہیں کہ یہ کیا ملک کے خلاف ہو رہا ہے حکومت کے خلاف ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے وہ کام نہیں کیا جو ان کو ایمانداری سے کرنا چاہیے تھا. اب وہ پچھتا رہے ہیں کہ ہم کن چوروں کو لے کے آ گئے ہیں. یہ تو صرف بدنامی ہے اور نہ انہوں نے چلنا ہے. ہم کیا فضل الرحمان ابھی ان کا جھگڑا ہے صدارت کے اوپر کیا فضل الرحمان کو سلوٹ کریں گے 23 مارچ کے اوپر اگلے سال. تو یہ ساری چیزیں بات سوچنی پڑیں گی. ان کو بہت ساری چیزیں سوچنی پڑیں گی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. آپ نے اپنا ایک مرال ہے ہماری پاکستانی فوج کا اس کو آپ نے داؤ پہ لگا دیا صرف چند ذاتی انا کی خاطر. اگر عمران خان نے کوئی بیوقوفیاں کی تھیں تو آپ سمجھاتے اس کو. آپ کو یہ تو پتا تھا نا کہ وہ ایماندار آدمی ہے. اس کے ساتھ بے شک چور چکے لوگ تھے کئی غلط لوگ تھے اس کے ساتھ کچھ اچھے لوگ بھی تھے اور بہت سارے خراب لوگ بھی تھے. آپ سمجھاتے بیٹھ کے بٹھا کے آپ کو سمجھانا آتا ہے. آپ نے بہت لوگوں کو سمجھایا کئی لوگوں کے میٹر ٹھیک کیے ہیں آپ نے کئی لوگوں کے قبلے ٹھیک کیے ہیں. تو آپ کو یہ پتا تھا کہ اس آدمی کا ایک بیک گراؤنڈ جو ہے بہت زبردست ہے اور یہ اس سے ہم کام لے سکتے ہیں. تو آپ نے کیوں نہیں کام لیا. آپ اس کو نکالنے کیوں یہ تو. اور پھر آپ ان لوگوں کو لے کے آئے کہ آپ کو شہباز شریف کا نواز شریف کا پتہ نہیں تھا یہ کرپشن میں کتنے ڈوبے ہوئے ہیں. زرداری صاحب کو آپ نہیں جانتے تھے. زرداری صاحب کے جو چیلے وغیرہ جتنے بھی ہیں ان کو آپ جانتے نہیں تھے کس قسم کے لوگ ہیں. پھر جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا آپ اپنے دل پہ یاد رکھ کے کہیں کہ وہ فیصلہ صحیح تھا. آپ نے خود وہ پیپر دیکھا ہے جو امریکہ سے آیا ہوا تھا. صحیح تھا غلط تھا مجھے اس کا نہیں پتا لیکن آپ نے دیکھا اس کو کہا کہ ہاں یہ ہمارے معاملات میں دخل اندازی ہے امریکہ کی. آرام سے سمجھاتے بات کو سمجھاتے اور تو شاید یہ معاملات آسانی سے حل ہو جاتے. اب جس طرف لوگ جا رہے ہیں اور پاکستان کا سسٹم جا رہا ہے جس طرح سے عمران خان کی آواز کے اوپر لوگ نکل آتے ہیں بغیر لیڈر کے نکل آتے ہیں بغیر کہے نکل آتے ہیں. خود لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور دور دور سے اکٹھے ہوتے ہیں. ایک جلسہ لاہور میں اگر ہو رہا ہوگا تو پورے پاکستان کے اندر دنیا اکٹھی ہوئی ہوگی. جگہ جگہ ان لوگوں نے اپنے وہ بینرز لگائے ہوئے ہوں گے اسکرینیں لگائی ہوں گی لوگ دیکھ رہے ہوں گے. یہ سب کا سب رجحان آپ نے دیا ان کو. لوگوں کو اس حد تک آپ لے گئے کہ لوگ اس کے ساتھ چل پڑے. حالانکہ اگر یہ پوری حکومت چلتی رہتی. میں آج اس کا فاروق ستار کا انٹرویو سن رہا تھا. انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی غلطی کی ہے ہمارے ایم کیو ایم کے جو لوگوں نے. ان کو نہیں چاہیے ان کو نیوٹرل ہو جاتے اور سائڈ کو ہو جاتے بالکل. نہ حکومت کے ساتھ دیتے نہ اپوزیشن کو دیتے. اپوزیشن اگر نہ دیتے تو حکومت ہی نہیں جانی تھی. ان کے 7 ووٹوں کی وجہ سے تو گئی ہے. 7 ووٹ ہوتے تو یہ نیچے چلے گئے تھے. یہ تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے. تو آپ نے حکومت کو توڑا آپ نے زیادتی کی. بلکہ فاروق نے کہا کہ اس سے کیا ہوا کہ پبلک جو انہوں نے پھر اپنا مال پانی بیچا حکومت نے عمران خان نے وہ لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا اسے. اس سے زیادتی ہو رہی ہے اور اس زیادتی کو اس نے کیش کرایا. اور آج دنیا میں کہیں پہ بھی چلے جائیں کینیڈا ہو امریکہ ہو صرف پی ٹی آئی نظر آتی ہے آپ کو. وجہ یہ ہے کہ لوگ عمران خان کی طرف موو ہو گئے. حتیٰ کہ اس میں جو پیپلز پارٹی سے ہمدردی رکھتے تھے یا نون لیگ سے رکھتے تھے وہ بھی آج عمران خان کی بات کر رہے ہیں.
اتنا بڑا آپ نے عمران خان کو فیور دیا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف نے، سپریم کورٹ نے اور اپوزیشن کے جو لوگوں نے مل کے جب ساتھ دیا، اپنے پاس تو کچھ صرف سیٹوں کے علاوہ کچھ نہیں رہا، یہ چند دن کی وزارتیں مل جائیں گی ان کو، لیکن اس کا نقصان کیا ہوا کہ عمران خان کو آپ نے عوام دے دی، پبلک دے دی ساری، اور ووٹ دے دیا۔ اب آپ جب بھی ووٹ کے لیے جائیں گے آپ کو کچھ نہیں ملنا۔ آپ نے ہنگو کا الیکشن دیکھ لیا، آپ سارے ایک طرف تھے اور پی ٹی آئی کا بندہ ایک طرف تھا، اور ہنگو سے آپ وہ 2,500-3 ہزار ووٹ سے جیت گیا، جبکہ پہلے وہ 800 سے جیتا تھا۔ اس وقت 1 to 1 مقابلے الگ الگ تھے، پیپلز پارٹی الگ لڑ رہی تھی، نون لیگ الگ لڑ رہی تھی، جمعیت علماء اسلام الگ رہی تھی۔ اس دفعہ آپ نے جمعیت علماء اسلام کو ٹکٹ دیا اور سب نے اس کا ساتھ دیا، اس کے باوجود آپ نہیں جیت سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ عوام کا جو 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 شعور ہے وہ چینج ہو چکا ہے، عوام کا جو رخ ہے وہ عمران خان کی طرف ہو گیا، اور انہوں نے اس کا مطلب چینجنگ ہوئی ہے نا، کہ آپ اس کو نہیں ہرا سکے، اور وہ عمران خان کا بندہ جیت گیا۔ اور جس کو بھی پتا تھا ان کو کہ اس نے جانا ہے حلف اٹھانا، پھر ساتھ ریزائن دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی کہ لوگوں نے اس کو ووٹ دیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، اور یہ تبدیلی جو سی ہے ایسے ہی نہیں ہوتی، یہ شعور آ رہا ہے۔ اللہ کرے، میری دعا ہے کہ عمران خان اس کو جو یہ لات پڑی ہے اس سے اس کی کمر سیدھی ہو، اور وہ کام مت کرے، گلزار جیسے لوگوں کو مت رکھے دوبارہ، پرویز الہی جیسے لوگوں کو مت رکھے، ان لوگوں سے جان چھڑائے۔ یہ پریز ولائی وغیرہ یہ سب جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب بلیک میلر ہیں۔ وہ جو عثمان گلزار ہے وہ میٹھی چھری ہے، آپ کو ذبح کر رہا ہے، اندر سے تباہ کر رہا ہے کرپشن کی وجہ سے۔ وہ اتنا کرپٹ آدمی ہے کہ آپ نے اس کو رکھ کے اپنی طاقت ختم کر لی ہے۔ ایسے لوگوں سے جان چھڑائیں۔ بہت اچھے لوگ آپ کے پاس پی ٹی آئی میں موجود ہیں، آپ نے ابھی بھی تو عمر چیمہ کو نکالا ہے نا کہیں سے، عمر چیمہ جیسے لوگوں کو لے کے آئے، لوگ خوش ہوئے جس سے پی ٹی آئی کے حلقوں میں خوشی پیدا ہوئی کہ شکر ہے کہ ایک کارکن کو انہوں نے یہ دیا، نہیں تو چور چکے ادھر سے اکٹھے کر کے آپ بناتے تھے، آپ سمجھتے تھے میری بڑی واہ واہ ہو جائے گی، واہ واہ نہیں ہوتی تھی، آپ کے جو جانثار لوگ ہیں وہ آپ سے ناراض ہوتے چلے گئے۔ تو ناظرین، یہ چھوٹا سا میں نے آپ کو پیغام دینا تھا کہ اب یہ 21 تاریخ کو ایک نیا دم مستقل اندر ہونے والا ہے۔ حکومت پوری کوشش کرے گی کہ راستے روکے، بلاک کرے، کبھی کسی چیز کی بندی، انٹرنیٹ روکے گی، بجلی روکے گی، ہر کام ہوگی، لیکن لوگ جو سے قائم دائم رہیں اور جلسے میں جائیں اور دیکھیں کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے۔ اس دفعہ عمران خان صاحب کیا پیغام دیتے ہیں۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔ ہمارا پروگرام پسند ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔